بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ سننے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ آپ کا نام یونس ہے۔ آپ کے والد کا نام متہ بن ستہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بہت سے حضرات نے آپ کے والدہ کا نام بتایا ہے، جیسے ابن کثیر نے فرمایا۔ اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کو ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی، کفر شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکر و فریب سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہاں دیکھیں کہ اگر وہی رات کو شہر میں ہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے۔ اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے، ہر طرف سے دھواں اٹھ اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور ڈر لگنے لگا کہ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے۔ وہ سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور ایمان لانے اور شوہر بیوی سے، ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے۔ دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے، توبہ کرنا شروع کر دی۔ ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، جتنی ہلکی تلفی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا، یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا۔ اب اٹھا لیا گیا، عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے۔ تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس سب واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مطلب ہے جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آنے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح میں اپنی قوم میں جا سکتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا، مگر عذاب نہیں آیا تو وہ لوگ سب مجھے جھوٹا جانیں گے اور جھوٹا سمجھ کر مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا کوئی جھوٹی بات کہتا، اگر وہ بات سچ نہ ثابت ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ السلام نے یہ فرما کر اور غصے میں سے شہر سے پلٹے اور ایک کشتی کے پاس پہنچے۔ کشتی والے سے کہا میں اس پار چھوڑ دے۔ کشتی نے کہا کچھ فرد کو اس کشتی میں بٹھا دے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ فرد کو ایک کشتی میں بٹھا دیا اور دوسری کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری کشتی سے بات کرنے جیسے ہی مڑے، ایک بچے کا پیر پھسلا اور وہ ندی میں گر گیا۔ جب دوسری طرفہ دیکھا تو دوسرے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ تو کشتی آگے بڑھتی نہ ہی پیچھے جاتی۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا ہماری کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اس لیے کہ یہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی۔ وہ شخص جو بھی وہ سامنے آئے وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا یہ ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا۔ اللہ کے حکم کے بغیر اس شہر کو چھوڑنا حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان سے ایک گناہ قرار دیا، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے ان کی اس بات پر تیار نہ ہوئے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین نوجوان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے قراردادی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قراردادی کی گئی، مگر آپ علیہ السلام کا ہی نام آتا۔ ایک طرف قراردادی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخر کار کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا، اور اسی دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کی پیٹ میں اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ کو دودھ پلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا، مگر ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں، کیونکہ یہ تیری خوراک نہیں۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم یہ کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ کشتی فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں، ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہو گئی۔ عزیز و دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا واقعہ اچھا لگے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ ہے جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے
ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایسے اسلامک واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔